میرا نام کاشف ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ جیسے ہی ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو مجھے سرکار نے ایک دور دراز گاؤں میں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا انسانیت کی خدمت کا۔ میں نے جب اپنی میڈیکل کی پڑھائی شروع کی تھی تو سوچ لیا تھا کہ میں ضرور لوگوں کا مفت علاج کروں گا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں مہنگا علاج ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اپنا یہی جوش لیے بس اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا تھا، جہاں کے لوگ کافی اچھے تھے۔ انہوں نے کھلے دل سے مجھے خوش آمدید کہا تھا۔ یہاں پر باقاعدہ کوئی ہسپتال نہیں تھا، بس سکول کی پرانی بلڈنگ کو ہی صاف کر کے ایک چھوٹے سے کلینک کی شکل دی گئی تھی۔ ساتھ میں گاؤں میں ہی کام کرنے والے 2 لڑکے تھے جو ہسپتال کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک نرس تھی جہاں پر دوائیوں وغیرہ کی شدید کمی تھی۔ آج تو میرا پہلا دن تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب چیزیں کل منگوا لوں گا۔ کلینک کے برابر میں ہی مجھے ایک چھوٹا سا کوارٹر دیا گیا تھا، جسے گاؤں والوں نے صاف ستھرا کر کے میرے رہنے کے قابل بنا دیا۔ گھر پر اس وقت کوئی راشن وغیرہ نہیں تھا، اس لیے گاؤں کے سردار نے اپنے گھر مجھے کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر گاؤں کی سیر کو نکل گیا، جہاں کافی وسیع پیمانے پر سیبوں کے باغات تھے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا میرے دن یہاں اچھے گزرنے والے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو میں اپنے گھر واپس آ گیا، کیونکہ تیار ہو کر پھر مجھے سردار کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جانا تھا۔ میں جیسے ہی تیار ہوا دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سردار کا ملازم باہر کھڑا تھا، وہ مجھے ہی لینے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے چپل پہنی، اس کے ساتھ حویلی کی طرف نکل گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ملازم کے ساتھ جب حویلی پہنچا تو وہ لوگ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سب سے سلام دعا کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کافی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تو ہی باتوں میں سردار کے بڑے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ویسے تو یہاں تمہیں کسی کوئی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کرنا، کیونکہ اکثر رات کو یہاں دوسری مخلوق کا گزر ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، جبکہ اس کی بات سن کر سردار نے کہا لگایا اور بولے، بیٹا تم بھی کیا افواہوں پر یقین کرتے ہو؟ ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے، تم ڈاکٹر صاحب کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ سردار کے بیٹے نے کہا کہ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ پرسوں رات کو میں دیر سے گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے راستے میں عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں، تبھی محتاط رہنے کا کہہ رہا ہوں۔ ان دونوں باپ بیٹا کی باتیں میرے دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ واپسی پر ان کا ملازم مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کہ کیا واقعی یہاں پر جنات ہیں؟ تو اس نے کہا سننے میں تو ایسا ہی آیا ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے بہت بار جنات کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا ہے، اس لیے سب رات کو اکیلے باہر جانے سے احتیاط کرتے ہیں، مگر مجھے ان سب سے ڈر نہیں لگتا، میں یہیں پلا بڑھا ہوں، تو یہ سب معمول کی بات ہے۔ بس اپنا دھیان رکھنا، کیونکہ آپ یہاں پر نئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ اس گاؤں کو آپ جیسے قابل ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی باتوں پر میں نے سر ہلا دیا۔ باتوں باتوں میں ہم کب گھر سے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اندر آیا تو مجھ میں کہیں نہ کہیں ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اس لیے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں نے برآمدے کی لائٹ کھلی چھوڑ دی۔ اکیلے اپنے گھر سے دور کہیں پر تنہا رہنا بہت کٹھن عمل تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے اب بہت اچھے سے ہو رہا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ فلموں کو دیکھ کر اس سب کو صرف ایک ایڈونچر سمجھتا تھا، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ حقیقت فلموں کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اب رات کے اس اندھیرے میں مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر میں چونک جاتا تھا۔ کہیں دور سے گیدڑوں کی آواز آتی تو میں فوراً سے بستر میں دبک جاتا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی اور میں اب تک کچھ پل کو بھی سو نہیں پایا تھا۔ میرا سب اب شدید درد کرنے لگا تھا، مگر مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر سر درد کی دوا کھا لیتا۔ میری پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ صبح کے آس پاس کہیں میری آنکھ لگی تھی۔ ابھی مشکل مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جانے اتنی صبح صبح کون تھا جو دروازے کو دھڑا دھڑ بجائے جا رہا تھا۔ میں نے چکراتے سر کو تھاما اور اٹھ کر دروازے پر چلا گیا۔
जो ही खोला तो देखा सामने सरदार का मुलाजिम हाथ में ट्रे लिए खड़ा था। मुझे देखकर सलाम किया, बोला, ये सरदार ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है, फिर आपको क्लिनिक पर चलना है, आप शायद सो रहे थे। मैंने कोफत से उसे कहा, कहाँ यार, रात भर सो नहीं पाया, अभी ही आंख लगी थी। तुम ऐसा करो, नाश्ता किचन में रख दो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मेरी हिदायत पर वो नाश्ता किचन में रख कर वापस चला गया। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और क्लिनिक खोलने चला गया। पहले दिन ही काफ़ी रश लगा हुआ था। यहाँ काफ़ी अरसे से कोई भी डॉक्टर नहीं आया था, इसलिए मरीज़ों का जगमड्ढा शाम तक लगा रहा। कोई 5 बजे के करीब में फारिग हुआ तो मैंने काम वाले लड़के से 1 कप चाय मंगवाई। मेरा इरादा चाय पीकर सीधा गांव के बाज़ार जाने का था, ताकि घर के लिए राशन वगैरह ले सकूं। थोड़ी देर में ही मेरी चाय आ गई। लड़के ने चाय रखकर मुझसे कहा, बाहर एक मरीज़ा आई हैं, क्या मैं इन्हें अंदर भेज दूं? मैंने टाइम देखा, अब क्लिनिक बंद करने का वक्त था। मैंने लड़के से कहा कि इनसे कहो कल आ जाना, आज का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे हुक्म पर वो सर हिलाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने बिना देखे कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इन्हें मना कर दो, मुझे इस वक्त कोई मरीज़ नहीं देखना। अभी मेरी बात बीच में ही थी कि मेरे बिल्कुल सामने आकर एक लड़की बैठ गई। उसे देखते ही मेरी बोलती एकदम बंद हो गई। वो इतनी हसीन थी कि यूं लगता था जैसे दूध से धुली हो। मैं चंद पल तो इस पर अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाया था। इसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरा ये सकता इसकी आवाज़ ने तोड़ा। वो मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी, मगर मुझे उसकी आवाज़ सुनकर शदीद झटका लगा, क्योंकि जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही उसकी आवाज़ अजीब थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने खुद को संभाला और कहा कि मोहतरमा, इस वक्त मैं मरीज़ नहीं देखता, आप कल लाना। मैंने उसे मना करते हुए चीज़ें समेटनी शुरू कर दी, मगर मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। वो बोली, हमारा दिन अभी ही शुरू होता है और तुम्हें मुझे इस वक्त ही देखना होगा। मैं अभी उसकी घराहट से ही नहीं संभल पाया था कि मेरे देखते ही देखते एकदम उसका आधा चेहरा स्याह हो गया। यूं लग रहा था जैसे उसके आधे चेहरे पर किसी ने स्याही मल दी हो। मुझे इस वक्त सरदार के बेटे की बातें याद आने लगी। खौफ की एक शदीद लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरे सामने बैठी वो लड़की हकीकत में कौन थी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। बस किसी अनहोनी के खौफ से मैंने उसका मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसके नाक से कुछ दिन से खून आ रहा है। मैंने उसका चेकअप करके इसे कुछ दवाइयाँ दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। जाते जाते वो एक पल को रुकी और मुड़कर देखा तो मैं अपनी जगह से उछल कर रह गया, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उस पर स्याह रंग का कोई निशान नहीं था। वो जैसे ही बाहर निकली मैंने अपना सर मेज़ पर रख लिया। रात से मैं एक अजीब से खौफ के इसार में था और अब ये मरीज़ा, इसने मज़ीद डर और खौफ मेरे अंदर पैदा कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि अब वो दोबारा नहीं आएगी, मगर ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। मैंने बाज़ार जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और चुपचाप घर के लिए निकल गया। आज की रात भी पिछली रात से मुख्तलिफ नहीं थी। अगली सुबह जब मैं क्लिनिक आया तो मुझे कल वाला मंजर याद आ गया। पूरा दिन मैंने बहुत ही टेंशन में गुजारा। मेरा इरादा बस जल्दी जल्दी मरीज़ों को फारिग करके क्लिनिक बंद करने का था। शाम को जैसे ही आखिरी मरीज़ फारिग हुआ मैंने फ़ौरन से अपना सामान समेटा और क्लिनिक बंद करने का कह दिया। सब हैरान हुए मगर मेरे आर्डर पर कुछ नहीं बोले। क्लिनिक मैंने अपनी निगरानी में बंद करवाया और सीधा बाज़ार की तरफ चला गया। ज़रूरी सामान खरीद कर जब मैं घर वापस आया तो मगरिब का वक्त हो रहा था। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। सबसे पहले बरामदे की लाइट ऑन की और सामान लेकर किचन की तरफ चला आया। मैं बहुत पुरसकून था कि आज इस मरीज़ा से सामना नहीं हुआ। मैंने सामान किचन में रखा और अंदर अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही सामने बिस्तर पर पड़ी तो मेरी हलक से चीख निकल गई। मेरे ऐन सामने मेरे घर में ही मेरे ही कमरे में वो लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा पुरअसरार छुपा हुआ था।
میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا تو تم یہاں کیسے؟ تو وہ بولی تم نے کیا سوچا تھا کہ تم کلینک بند کر دو گے تو میں یہاں تمہارے گھر نہیں آ سکوں گی یا تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اب قدرے سنبھل چکا تھا، اس لیے اسے کہا تم ہو کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی اس وقت سے کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارا دن اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، تمہیں میرا علاج ہر صورت کرنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری بیماری میری سمجھ سے باہر ہے، تمہارے ناک سے خون کیوں آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو اس نے اپنی گھراہٹ نما آواز میں کہا میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے میرا علاج تم ہی سے کروانا ہے، اور تم صرف میرا ہی نہیں بلکہ اس گاؤں کی تمام ناگنوں کا علاج کرو گے۔ میں نے کہا ناگنیں؟ تو اس نے کہا ہاں ناگنیں، میں بھی ایک ناگن ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گی، تم کہیں بھی سکون سے رہ نہیں پاؤ گے۔ میں خوف سے کانپنے لگ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کا علاج کر دوں گا، مگر آئندہ تم اس طرح سے مجھے پریشان نہیں کرو گی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بے اختیار میری نظریں اس کے اٹھتے قدموں پر گئیں اور ان سے پلٹنا بھول گئی۔ وہ سفید نرم ملائم پاؤں میرے دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے کی طرف مڑ گئے، وہ وہاں سے غائب ہو گئی جیسے اسے زمین کھا گئی ہو۔ اب مجھے نیند کیا خاک آنی تھی، بس ایک خوف تھا جس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، مجھے اس حقیقت میں ہی جینا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر سچ تو یہ تھا کہ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میری تو بھوک تک اڑ گئی تھی۔ میں جو کلینک سے یہ سوچ کر جلدی اٹھایا تھا کہ اس سے سامنا نہیں ہوگا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو میرے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں سوچوں میں گم تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بلا سے کیسے پیچھا چھڑوانا ہے، مگر اب میں ایسے اکیلا یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں نے سردار کے بیٹے سے ملاقات کی اور اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے سمجھے گا، کوئی بہترین حل بتائے گا۔ وہ پہلے تو سن کر حیرت زدہ ہو گیا، پھر وہ واقعی میری مدد کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شام کو کلینک سے فارغ ہوتے ہی حویلی آ جاؤں، وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پیر کے پاس لے جائے گا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں کلینک بند کر کے حویلی آ گیا۔ سردار کا بیٹا پہلے سے ہی میرا منتظر تھا، مجھے دیکھ کر بولا چلو جلدی نکلتے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ امی، میں نے اس سے کہا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد یہاں پر لوگ باہر زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں، تو یہ پیر صاحب اس وقت موجود ہوں گے؟ اس نے کہا وہ اسی وقت تو موجود ہوتے ہیں، وہ مغرب کے بعد سے صبح تک فارغ رہتے ہیں اور یہی ان سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تم بس انہیں ساری بات بتانا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم پیدل چل رہے تھے۔ پیر کا آستانہ تھوڑا دور تھا اور گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ راستے ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کٹ گیا۔ ہم اندر گئے تو پیر صاحب ایک گڈی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے ہی زمین پر بچھی قالین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ میری پوری بات سن لینے کے بعد پیر صاحب بولے بیٹا وہ ناگن تم پر عاشق ہو گئی ہے اور تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہتی ہے، مگر تمہیں ہر حال میں اپنے آپ کو اس کے وار سے بچانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ایک بار تم پر حاوی ہو گئی تو تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ تم نے بتایا وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ پیر صاحب کی باتیں مجھے بہت خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں سکون سے سو بھی نہیں پا رہا ہوں، بس دن رات اس کا خوف مجھ پر حاوی رہتا ہے کہ نہ جانے کب وہ آ جائے۔ میری بات سن کر پیر صاحب میری طرف ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے بولے یہ لو، یہ رکھ لو، اپنے گلے میں لٹکائے رکھنا، پھر وہ تمہارے قریب نہیں
میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ تعویذ لے لیا۔ حالانکہ مجھے یہ تعویذ وغیرہ پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر میں اس وقت اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے لے ہی لیا۔ واپسی پر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ سردار کا بیٹا میرے ساتھ چل رہا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے جو خاموشی سے چلتے ہوئے جا رہا ہے۔ مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر کسی کے ہونے کا احساس مجھے بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی چلنے کی رفتار بہت بڑھا دی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور فوراً سے وہ تعویذ پہن کر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں گھبرا گیا، سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ تاہم میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں دروازہ بند کر کے واپس مڑا ہی تھا کہ دستک کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی، میں حویلی سے آیا ہوں، کھانا لے لیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو حویلی کا ملازم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کھانا لے کر اندر آ گیا۔ کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، مجھے بھی اس خوف کے عالم میں بھی نیند آ ہی گئی۔ یہ میرے لیے اچھی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ صبح اٹھ کر اب میں کافی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ میں ناشتہ کر کے کلینک چلا گیا۔ واپسی پر میں حویلی آ گیا، جہاں اس ارادے سے آیا تھا کہ انہیں منع کروں گا کہ اب روز روز کھانا نہ بھجوایا کریں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ اور جب یہی بات میں نے ملازم سے کہی تو وہ حیرت سے بولا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں دیا آپ کو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کل رات تم میرے لیے کھانا نہیں لائے تھے؟ تو وہ بولا نہیں، کل رات تو میں یہاں پر تھا ہی نہیں، میں تو کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر یہ میں ہی جانتا تھا وہ غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ کل رات سچ میں وہ مجھے کھانا دینے آیا تھا، مگر وہ تو کہہ رہا تھا وہ شہر گیا ہوا تھا۔ پھر وہ کون تھا جو کھانا دینے آیا تھا؟ اس سے آگے کی سوچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ حالانکہ میں نے تعویذ بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیر کا تعویذ کسی کام کا نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اتار کر رکھ دیا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کھانا کس نے بھجوایا تھا، آخر اسے مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ یہ خیال اب مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کچھ دن کے لیے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، مگر جب چھٹی کے لیے درخواست دی تو وہ منظور نہیں کی گئی، کیونکہ میں یہاں نیا نیا آیا تھا اور گاؤں کے لوگوں کو میری ضرورت تھی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی ایک دن مجھے ایسے گاؤں کی سیر کو نکلا ہوا تھا، کھیتوں سے گزرتے ہوئے گاؤں میں اپنی چھوٹی سی جھیل کے قریب آ گیا۔ چلتے چلتے تھک گیا تھا تو سوچا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کر لیتا ہوں، پھر واپس گھر چلا جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہاں پر دوسری طرف کوئی موجود ہے۔ ابھی بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی، کسی کے سسکیوں کی آواز فضا میں گونجی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے لگا کہ کہیں وہ وہی ناگن نہ ہو، مگر صد شکر یہ وہ نہیں تھی، یہ گاؤں کی ہی کوئی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کون ہو اور ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس کے یوں زار و قطار رونے سے میں ایک دم گھبرا سا گیا، کیونکہ ایسے کوئی لڑکی پہلی بار میرے سامنے رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا دیکھیں آپ خاموش ہو جائیں، پہلے مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا، بولی آپ میرے کس کام آئیں گے؟ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں بالکل جھیل کی مانند لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا پہلے رونا بند کریں پھر بتائیں کیا بات ہے، آپ کا مسئلہ سن کر ہی یہ سوچ پاؤں گا کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں یا نہیں۔ میری بات پر وہ کچھ پل کو چپ ہو گئی، مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی میری ماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھی تو ابا نے دوسری شادی کر لی، مگر سوتیلی ماں نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا، وہ بہت ظلم کرتی ہے مجھ پر، مگر اب تو حد کر دی ہے، چند پیسوں کے لیے اپنے آوارہ اور نشئی کزن سے میری شادی کروانا چاہ رہی ہے، جو کہ عمر میں بھی میرے ابا کی عمر کا ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے ابا بھی پوری طرح اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ میں بھلا کسی نشئی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ پہلے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے،
کیونکہ وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ کیسا باپ تھا اس کا جو بیٹی کو چند پیسوں کے عوض ایسے شخص کے پلے باندھ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا تھا، مگر کم از کم وہ اپنے دل کی بات مجھ سے تو کر سکتی تھی۔ مجھے وہ بہت معصوم لگی تھی۔ میں نے اسے خوب تسلی دی، کہا اگر تمہارے گھر والے زبردستی شادی کرنا چاہیں تو تم سیدھا سردار کے پاس جانا، انہیں ساری بات بتانا، وہ ضرور تمہاری کوئی نہ کوئی مدد کریں گے۔ اس دن وہاں سے واپسی پر پورا وقت اس لڑکی کا چہرہ میری نگاہوں میں رہا تھا۔ اس نے اپنا نام نیلم بتایا تھا۔ میں اس کے خیالوں میں گم جب گھر پہنچا تو وہاں سے عجیب ہلچل کی آوازیں آئیں، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ میرے گھر پر آئے ہوں۔ میں جیسے ہی اندر گیا حیران رہ گیا، پورا برآمدہ بہت سے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ عجیب و غریب شکل کے وہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں چکرا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں لہرا کر فرش پر گرتا، دو ہاتھوں نے مجھے اچانک سے تھام لیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی ناگن تھی۔ اس کا آدھا چہرہ سیاہ اور آدھا سفید تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیے اپنے کمرے میں لے آئی، بولی آج میں نے ان سب کو ہمارے ہاں دعوت پر بلایا ہے۔ اس کی ہمارے کہنے پر میں نے تعجب سے اسے دیکھا، وہ کس حق سے یہ بات کہہ رہی تھی، مگر اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا۔ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ گیا، انہیں دیکھتا رہا۔ اسی طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میں اٹھا تو صحن میں کافی گند جمع تھا، جسے دیکھ کر مجھے رات کا منظر یاد آیا۔ میں مرے مرے قدموں سے کلینک آیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے مریضوں کو دیکھا۔ شام ہوتے ہی جھیل کنارے آ بیٹھا۔ لاشعوری طور پر مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا، مگر کافی وقت بیت گیا، وہ نہیں آئی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ رہتی کہاں ہے، پر جب وہ نہیں آئی تو میں واپسی کے لیے نکل پڑا۔ اگلے کچھ دن میں کافی مصروف رہا، مگر جیسے ہی فارغ ہوا فوراً جھیل کا رخ کیا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ وہ وہیں ملے گی، مگر وہ وہیں پر موجود تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے تھے۔ جب میں واپس گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا، آتے ہی بستر پر گر گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بہت ہی قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میرے اوپر ایک سیاہ لبادہ اوڑھے سرخ آنکھوں والا ایک وجود جھکا ہوا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں کے شعلے مجھے نگل رہے ہوں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی ناگن تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر گھراہٹ نما آواز میں بولی، دوبارہ اس لڑکی کے قریب مت جانا ورنہ بہت برا ہوگا، اسے تمہارے آس پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو یہ بلا میرے پیچھے لگ گئی ہے اور اب مجھے صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ میں احتیاط کے طور پر اگلے کئی دن نیلم سے دور رہا، مگر ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئی۔ اس دن طبیعت خرابی کی وجہ سے میں گھر پر ہی تھا۔ میں نہ سو پایا تھا۔ کچھ دیر آرام کر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر ابھی سونے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں شدید کوفت کا شکار ہوا کیونکہ میں اس وقت کسی سے ملنے کے موڈ میں نہ تھا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی نیلم کھڑی تھی، چادر سے آدھا منہ چھپا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم برآمدے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ میں روز جھیل پر تمہارا انتظار کرتی ہوں مگر تم آتے ہی نہیں ہو۔ مجھے لگا تم کہیں بیمار نہ پڑ گئے ہو، تبھی تمہاری خیریت پوچھنے آ گئی۔ اس کے کہنے پر میں چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا، جس پر اس نے اچنبھے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں میرا آنا پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ شوق ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا میں ایسی صورتحال میں کیا کروں، مگر اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ناگن میری وجہ سے تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں اتنے دن سے تم سے ملنے نہیں آیا۔ نیلم بولی، میں نے بھی گاؤں کے لوگوں سے بہت بار سنا ہے کہ رات کے وقت جہاں پر جنات ہوتے ہیں لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، مگر کبھی میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا گاؤں والے خود سے بنا کر یقین
मन घड़त बोल रहे हैं, मगर आज जब तुमने बताया तो मुझे लग रहा है कि ये सब सच है। मगर आखिर वो तुमसे चाहती क्या है? मैंने कहा, ये तो ठीक से कभी मुझे भी नहीं पता चला वो चाहती क्या है, मगर उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं और ये कि मैं सिर्फ इसका हूँ और कभी कभी बहुत ही भयानक रूप धार लेती है। मुझे उसके जिक्र से बहुत खौफ आता था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो बहुत ही नेक इंसान है। अगर हम इन्हें अपना मसला बताएं तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मैं सुबह ही अपनी खाला के पास जाऊंगी, इन्हें इन बाबा जी का मालूम है, फिर मैं आपके साथ शाम के वक्त इनके पास जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, देख लो, मैं पहले पीर के पास भी गया था मगर वो जाली पीर है। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर हम मज़ीद बातें करते रहे, फिर इसने कहा, रात बहुत हो गई है, मैं घर चलती हूँ। अब मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं। मैं उसे साथ छोड़ने चला गया। वापसी पर पूरा रास्ता मैं इस बाबा जी के बारे में ही सोचता, क्या पता वो हमारी कोई मदद कर पाएँ तो मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। कम से कम मैं अपने घर चैन से तो रह पाऊँगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि इस पूरे गांव में इस नागन को सिर्फ मैं ही मिला था। क्या नीलम अगले दिन शाम को मेरे घर चली आई और हम दोनों एक साथ इस बाबा जी से मिलने चले गए। हमें झील वाले रास्ते से होते हुए निकलना था क्योंकि वो बाबा जी जंगल में रहते थे। रात के वक्त जंगल काफ़ी हैबतनाक लग रहा था मगर हम हिम्मत बांधे चलते गए। थोड़ी दूर जाकर हमें एक इमारत नज़र आई। सलमा ने बताया कि यही वो इमारत है जहाँ पर बाबा जी रहते हैं, हमें यहीं जाना है, बस दुआ करना वो यहाँ पर मौजूद हों। वो जगह काफ़ी सुनसान थी। जंगल के बीचों बीच मौजूद इस इमारत में हद दर्जा खामोशी छाई हुई थी। हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। सामने ही एक खुले कमरे में एक बाबा जी बैठे थे। सलमा ने मुझे बताया यही है वो। हम अंदर चले गए। मैं खामोश बैठा रहा। सलमा ने ही इन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, इस पूरे गांव में उन नागिनों की नज़र तुम पर है। वो तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती हैं, इसलिए हर तरह से तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही हैं। पापा जी ने कहा तो अब मैं घबरा गया। इनसे कहा कि अब इसका क्या हल है, इस तरह तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। वो नागन रोज़ मेरे पीछे जाती है और मैं खौफ का शिकार रहने लगा हूँ, जबकि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर इस तरह के हालात का सामना हो जाएगा। मैंने बहुत उलझे हुए अंदाज से कहा तो वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। अभी के लिए बाबा जी ने मुझे एक पढ़ाई बताई। तब मैं सलमा को लेकर वापस अपने घर आ गया। मैंने सलमा का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरे लिए इतना तरद्दुद किया और मेरे साथ इतनी दूर जंगल तक आ गई। सलमा तो वापस अपने घर चली गई, लेकिन मैं घर जाने की बजाय क्लिनिक में आ गया क्योंकि मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए घर चला जाता हूँ, माँ से मिलकर आता हूँ, लेकिन मसला वही छुट्टियों का था। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने इसे अमली जमल पहनाने का सोचा। मैं इसी वक्त चौधरी साहब की तरफ निकल आया। शोमई किस्मत के चौधरी साहब इस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बहुत खुश दिली से बोले, आओ आओ मियाँ, डॉक्टर कैसे हो, कितने दिनों बाद चक्कर लगाया है। चौधरी साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया तो मैं भी उनके करीब ही रखे एक दूसरे सोफे पर बैठ गया। कहा, बस चौधरी साहब मसरूफियत की वजह से दोबारा हाजिरी नहीं दे सका, माजरत चाहता हूँ। मैंने खुले दिल से कहा तो वो कहने लगे, अरे नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कहो कैसा चल रहा है सब। चौधरी साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, बस एक मसला है, मुझे 2 दिन के लिए घर जाना है, लेकिन सरकार से छुट्टी मांगी थी, उन्होंने दी नहीं। तो हमारी सरकार तो आप ही हैं, अगर आप अनायत कर दें तो मैं 2 दिन के लिए घर से हो आऊँ। मैंने चौधरी साहब से कहा तो वो कहने लगे, अरे ये तो कोई मसला नहीं है, तुम हो आओ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। चौधरी साहब की तरफ से इजाज़त मिलते ही मैं बहुत खुश हुआ और इनका शुक्रिया अदा करता वापस घर आ गया। जल्दी से 2-4 जोड़े बैग में रखे और गांव के बाहर पक्की सड़क पर आ गया। यहाँ से कोई ना कोई सवारी मिल ही जानी थी। मेरा घर इतनी दूर भी नहीं था कि मुझे कोई परेशानी होती। कुछ ही देर बाद मुझे बस मिल गई और मैं इसमें सवार हो गया। मेरा सफ़र बस 2 घंटों का था और फिर घर आ जाता।
घर पहुंचते ही मुझे जैसे एक सुकून का एहसास हुआ। हालांकि रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब अम्मी को पता चला तो वो फ़ौरन उठकर बाहर आ गईं। मुझसे मिलते हुए रोने लगीं। अम्मी हमेशा इसी तरह उदास हो जाया करती थीं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो पीछे से अम्मी बहुत उदास होती हैं, अक्सर बीमार पड़ जाती। अब भी अम्मी काफ़ी उदास थीं। मुझे देखकर एकदम खिल उठी। मैं अम्मी के पास ही बैठ गया, इनको गोद में सर रख कर लेट गया। इनसे बातें करता रहा, न जाने कब सो गया। घर आकर मुझे गहरा सुकून मिला था और वक्ती तौर पर वहाँ की हर टेंशन भूल चुका था, यहाँ तक कि मुझे इस नागिन का ख्याल भी नहीं आया था। सुबह अम्मी ने मेरी पसंद का नाश्ता बनाया हुआ था। मैंने बहुत डट कर दिल से नाश्ता किया। बहन भाइयों के साथ छेड़छाड़ी करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। तकरीबन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने छोटे भाई के साथ बाहर जाकर देखा और कुछ ही देर बाद जब मैं वापस आया तो कहने लगा, भाई भाई आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है और कह रही है कि आपकी मरीज़ा है और आपको चेक करवाना चाहती है। भाई ने मुझे आकर बताया तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पर घर पर कौन आ सकता है, जबकि मैं तो किसी को घर पर चेक नहीं करता। लेकिन फिर भी ये सोच कर के शायद कोई बहुत मजबूर औरत हो, मैंने भाई से कहा कि इसे ड्राइंग रूम में बिठा दो, मैं आता हूँ। भाई ने मेरी हिदायत पर अमल किया और इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैं अपना हुलिया दुरुस्त करता हुआ ड्राइंग रूम में गया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ड्राइंग रूम में कोई और नहीं बल्कि वही नागिन बैठी हुई थी। उसे देखते ही मैं बेसाख्ता चिल्ला उठा, तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरत से चिल्लाते हुए देखा तो वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, तुम बगैर बताए भाग आए थे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ साथ रहूंगी। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि इस वक्त वो मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से और नफरत से कहा, खुदा का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो और जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। लेकिन मेरी बात सुनकर उसने ना में सर हिला दिया, कहने अब ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर एकदम उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसकी आंखों में देखता चला गया। उसकी आंखों के जादू ने मुझे एकदम जैसे अपने शहर में जकड़ लिया। मैं जैसे गुम हो गया और फिर वो वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी कैफियत नहीं बदली। मैं अभी तक इस नागिन के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल की कैफियत एकदम बदल गई हो। अम्मी ने ये जो मेरी हालत देखी तो पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है और ये लड़की कौन थी? मैं अभी तक जैसे गायब दिमाग था। अम्मी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्मी ने एकदम मुझे ज़ोर से हिलाया तो मैं चौंक गया, इस दुनिया में वापस आया। जी अम्मी, आप क्या कह रही थीं? मैंने नासमझी से दोबारा अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, ये लड़की कौन थी और तुम ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? अम्मी ने पूछा तो मैं गहरा सांस भर गया और फिर अम्मी को इस नागिन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। पर अम्मी ये सब सुनकर बहुत परेशान हुई। कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी बड़ी परेशानी में मुब्तला रहे, तुमने मुझे आगाह करना भी मुनासिब नहीं समझा। अम्मी तो बेतरह परेशान हो गई, लेकिन मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप परेशान न हों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अम्मी कहने लगी कि मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी जब तक कि इस नागिन का कुछ हो नहीं जाता। अम्मी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी नौकरी तो ख़तरे में पड़ जाएगी। मैं तो चौधरी साहब की सिफारिश से बस 1-2 दिन के लिए ही आया हूँ। जब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा मेरे सर पर तलवार लटकती रहेगी। लेकिन अम्मी इस वक्त जज्बाती हो गई थी, इसलिए मैंने भी उनके साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा, चुप कर गया। अगले दिन जब मैंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली तो अम्मी रोने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं पता, या तो तुम वापस ना जाओ या फिर तुम मुझे भी साथ ले जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैं बेबस हो गया और फिर मैंने इन्हें कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलें, आप कुछ दिन वहाँ पर रह लें। जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक आप मेरे पास रखें। अम्मी ने इस बात को मान लिया और जल्दी से अपनी तैयारी करके मेरे साथ ही गांव चली आईं। जहां आकर 1-2 दिन तो काफ़ी अच्छे गुजर गए। अम्मी को गांव और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फिर तीसरे दिन शाम के वक्त वो नागिन फिर चली आई। मैं उसे देखकर एकदम खौफज़दा हो गया। वो अचानक ही चली आई थी और कहने लगी, मैं तुमसे उदास हो गई थी, मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं तुम्हें देखूं।
اس لیے چلی آئی، لیکن میں نے اسے کہا تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور تم ناگن ہو۔ امی کمرے میں ہماری گفتگو سن رہی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے وہاں بیٹھی رہی۔ کہنے لگی کہ اب تو تمہاری امی بھی ادھر آ گئی ہیں، اس لیے اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ ایسے ویسے بھی چاند کی 14ویں رات تھی اور وہ ناگن معمول سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ آج اس کے وجود سے عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس سے نظریں چرائے پھر رہا تھا، لیکن وہ میرے سامنے جلوہ افروز تھی۔ امی یہ ساری صورتحال پر سر پکڑے بیٹھی تھیں اور پھر نہ جانے کیسے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے وہ خیال میرے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے بھی اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اگلے دن جیسے ہی کلینک گیا تو میں نے اپنے لڑکے کو بلوا کر اس سے کچھ کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا پتہ کر کے شام کو میرے گھر پر آ جانا۔ میں اب کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی میں کلینک سے فارغ ہو کر شام کو گھر گیا تو تھوڑی دیر بعد ہی کلینک کا لڑکا بھی آ گیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ کا کام ہو گیا ہے۔ وہ بندہ باہر ہی میرے چہرے پر ایک اطمینان سا آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بلا لو، اپنا کام شروع کرے۔ اب اس کے بعد اس سپیرے نے اپنی بین بجانی شروع کر دی اور جیسے جیسے بین بجاتا جا رہا تھا ویسے ہی ایک دم کمرے سے وہ ناگن باہر نکل آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ پسینے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ناگن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ باہر سپیرا بین بجا رہا تھا اور وہ ناگن گھبرا کر کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کبھی اپنے جسم پر۔ اس وقت اس کی حالت ایک ایسے نشئی کی طرح تھی جس کا نشہ ٹوٹ چکا ہو، جس کو نشہ کیا ہوا زیادہ وقت ہو گیا ہو اور وہ اپنے نشے کے لیے کچھ مانگ رہا ہو۔ وہ ناگن اسی طرح گھبرائی سی ایک دم ہلکا ہلکا لہرانے لگی اور پھر وہ ایک دم ناگن کا روپ دھار گئی۔ ناگن کا روپ دھارتے ہی وہ لہرا لہرا کر ناچنے لگی، باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے ناچ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ دروازے کی نیچے سے باہر نکل گئی۔ سپیرے کی بین کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں بھی باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ اس سپیرے نے اس ناگن کو مدہوش کر کے اپنی پٹاری میں ڈالا اور لے کر چلتا بنا۔ مجھے ایک گہرا اطمینان ہو گیا کیونکہ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سپیرا وہ ناگن لے گیا اور اب میرا گھر اس ناگن سے پاک ہو گیا تھا۔ میں بڑا مطمئن سا امی کے پاس اندر آیا، انہیں ساری کارروائی کے بارے میں بتایا۔ امی بہت خوش ہوئیں۔ یہ سارا آئیڈیا امی کا ہی تھا۔ ان کے دماغ میں ہی یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم کسی سپیرے کی مدد لیں تو شاید وہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں اس ناگن سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ آئیڈیا میرے بھی دل کو لگا۔ یوں میں نے اس آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس لڑکے کی مدد سے میں نے اس سپیرے کو بلوایا، پھر اس سپیرے نے وہ ناگن میرے گھر سے نکال کر اپنی پٹاری میں ڈال لی اور اب آج اتنے دنوں کے بعد بہت اطمینان سے تھا۔ امی بھی بہت خوش تھیں۔ اب امی میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ تم شادی کے لیے ہاں تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں اور سکون سے اپنا گھر آباد کرو۔ شادی کے خیال سے ہی مجھے ایک دم نیلم یاد آ گئی۔ میں نے امی سے نیلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ امی کو نیلم کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا اور امی کہنے لگی، مجھے کل ہی اس سے ملواؤ، اگر مجھے وہ بچی اچھی لگی تو میں تمہاری بات پکی کر کے جاؤں گی۔ میں نے اگلے ہی دن امی کو نیلم سے ملوا دیا۔ نیلم امی کو بہت پسند آئی۔ امی اسے مل کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ بس میری طرف سے آج سے تم میری بہو ہوئی۔ امی نے نیلم کے ہاتھ میں شگن کے نام پر کچھ پیسے رکھ دیے۔ یوں غیر ضابطہ طور پر ہماری منگنی ہو گئی۔ امی کا ارادہ تھا کہ جلد ہی شادی طے کر دی جائے گی، میرا گھر آباد ہو جائے گا۔ کچھ دن میرے پاس رہ کر امی واپس چلی گئی۔ امی کے جانے کے بعد گو کہ میں بہت اداس تھا، لیکن ایک اطمینان یہ تھا کہ چند مہینے بعد شاید میرا تبادلہ واپس میرے شہر میں ہو جائے یا پھر تب تک میری شادی نیلم سے ہو جائے۔
میرا یہ اکیلاپن دور ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے اس ناگن کو سپیرے کی مدد سے اپنے گھر سے دور کر کے اچھا کیا؟ مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں اس چینل پر روز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔